اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ وسوسہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وسوسہ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن۔ وسوسہ علماء یہ کہتے ہیں کہ خیال کا دل میں آنا غیر اختیاری طور پر، خود بخود جو خیال لایا جاتا ہے وہ عمل بن جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 56، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے، تا وقت کہ وہ اس پہ عمل نہ کریں یا زبان سے کچھ نہ کہیں۔ اس کے بعد اس کی اگلی تھی 57، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، ہمارے دل میں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ بہت ہی برا لگتا ہے، ان کو زبان پر نہیں لا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عین ایمان ہے، یعنی ایمان کی علامت ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ شیطان جو ہے یہ ایمان کا چور ہے۔ تو اب جہاں وسوسہ آئے گا وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، تو وہیں آئے گا نا جہاں ایمان ہوگا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو شیطان کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان تو اسی جگہ چوری کرے گا جہاں مال ہو، اور وہ مال ایمان ہے۔ اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ جو وسوسے ہیں مختلف قسم کے، اس میں سے بعض احادیث میں ایسے بھی ہیں کہ بعض انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی قسم کے اور وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو بعض دفعہ نماز میں بھی آتے ہیں۔ بے شمار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، جی نماز میں ہمیں خیالات تنگ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو نماز میں ایسی باتیں بھی آتی ہیں کہ اپنے کاروبار کے بارے میں یا دوسری، یہ جتنے بھی خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں یہ معاف ہے، لیکن ان پر توجہ نہ دی جائے، کیونکہ انسان عمل کا مکلف ہے، اس پر توجہ دے، عمل کرتا جائے، نماز پڑھتا جائے، اور ان جو وسوسے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرے۔ پھر بھی آتے رہیں تو کوئی بات، اس میں مایوسی نہیں، نماز پڑھتا ہے، چونکہ شیطان کا تو کام یہ ہے کہ نماز سے روکنا، اس قسم کی باتیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ نماز جو ہے ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ ہماری طرف سے اس میں جو کمی بیشی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز میں لگے رہنا چاہیے اور ان خیالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے،
خود نہیں لانے چاہیے، آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کا موڈ نہیں ہے۔ یہ موڈ بھی بڑی زبردست ایجاد ہے یہ لفظ۔ تو جو شخص دل پر جبر کر کے نماز پڑھتا ہے، دل نہ لگنے کے باوجود نماز پڑھتا ہے، علماء دین نے لکھا ہے کہ اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اس لیے کہ ایک مثال ہے کہ ایک شخص کسی کے گھر مہمان جاتا ہے، اپنے دوست کے گھر، تو اس نے ایک ایسا کھانا پکایا ہے، ایسی چیز پکائی ہے کہ جو اس کو بالکل پسند نہیں، لیکن وہ ناگہانی طور پر پہنچ جاتا ہے تو کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ دوست کی خاطر کچھ نہ کچھ کھانا کھا لیتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بعد میں جب اس دوست کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کو تو پسند بھی نہیں تھا، لیکن میری خوشی کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ کھایا، تو اس کے دل میں بڑا اس کی عزت اور احترام ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا دل بھی نہیں کر رہا، موڈ بھی نہیں ہے، شیطان بھی حاوی ہے، پھر یہ میرے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو گیا ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نماز کا بہت اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے نماز ہر حالت میں وساوس اور خیالات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور بڑی چیز ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں 6 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 8 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کیف و سرور نہیں آ رہا۔ تو اصل میں یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ اختیار میں نہیں ہے۔ اگر سرور و کیف آئے، نیت اچھی ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر سرور و کیف نہ آئے، نیت پھر بھی اچھی ہو، تو پھر بھی بڑی بات ہے۔ نماز میں مزہ آئے یا نہ آئے، نماز تو پڑھنی ہے، تو اس کا سارا معاملہ پھر نیت سے جا کے اٹھا ہے اور کسی شے پہ نہیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ یہ سمجھنا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مجھے کوئی کیف نہیں، کوئی سرور نہیں، کوئی ایسا سکون محسوس نہیں ہو رہا، یہ بھی وسوسے کی قسم ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میرے یہ جو خیالات ہیں میرے دل میں آتے ہیں، ان کو اپنی خشیت یعنی اپنے خوف اور اپنے ذکر میں بدل دیں۔ یہ حضور نے دعا فرمائی کہ اگر یہ خیالات تنگ کریں، زیادہ تنگ کریں، تو یہ آدمی کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، ہم فلاں، تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مجھ سے چوری بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز نہ چھوڑنا، چوری چھوٹ جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، میں اس کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوں گا، تو خامیاں دور کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو کھڑے ضرور ہو جاؤ اس کے سامنے، اس کو سجدہ کر دیں ہم جیسے بھی ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہیے۔
تو انشاءاللہ جتنی بھی انسان جو ہے اس کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن دھیان اس طرف رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور دوسرا، جب ایک قسم کا وسوسہ علماء نے مباح لکھا ہے، اور یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو جو قاری تلاوت کر رہا ہے اس طرف توجہ رکھی جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، خود بھی پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے بھی۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خیالات جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، وہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس لیے یہ وساوس سے گھبرانا نہیں چاہیے، ان کو خود نہیں لانا، ان کا آنا قابل گرفت نہیں ہے، لیکن ان کو خود لانا یہ قابل گرفت ہے، چونکہ ایک عمل بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے تو نہیں گھبرانا چاہیے، شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہے، وساوس کو شکست دیں، اور جو دعا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہے پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔